الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الصلاة والسلام على من بعث إلى كافة الخلق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال سبحانه: من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك يوم تنسى. وقال سبحانه: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقال تبارك عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يدعو بعد الوضوء: اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. दुनिया का हर इंसान सआदतमंदी चाहता है। हर एक की ख्वाहिश है कि वो नेक बख्त हो, खुशकिस्मत हो, सआदतमंद हो और इस दुनिया में उसकी जो सांसें चल रही हैं राहत और सुकून के साथ उसकी जिंदगी गुजरे। ये ख्वाहिश हर अमीर और गरीब की है,
ہر مالک اور مملوک کی ہے، یہاں تک کہ جہاں مسلمان اور مومن سعادت چاہتا ہے، اس دنیا میں بسنے والا کافر بھی سعادت کی زندگی چاہتا ہے۔ کوئی کافر بھی یہ نہیں چاہتا کہ اس کی زندگی تلخ ہو، کڑوی ہو، راحت اور سکون، آرام اور چین سے خالی ہو، صعوبت والی ہو، دقت اور مشکل والی ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے بعد ایک دعا کیا کرتے تھے، اس دعا کے 3 جملے ہیں: اللہم اغفر لی ذنبی، اللہ میرے گناہ معاف فرما، ووسع لی فی داری، اللہ میرے گھر میں وسعت، کشادگی پیدا فرما، وبارک لی فی رزقی، اللہ میرے لیے میرے رزق میں برکت پیدا فرما۔ گناہوں کی معافی ہو گئی، آخرت کا مسئلہ حل ہو گیا، گھر کی وسعت، رزق کی برکت حاصل ہو گئی تو دنیا کے مسائل حل ہو گئے۔ جامع ترین اور مختصر ترین دعا ہے جس میں آخرت کے مسائل بھی اور دنیا کے مسائل بھی حل کر دیے گئے۔ گھر کی وسعت کس کو کہتے ہیں؟ بہت بڑا گھر ہو، کئی کنالوں پہ مشتمل ہو، نہیں۔ وسعت گھر کی کشادگی کا مطلب یہ ہے کہ وہ گھر ضرورت کے لیے کافی ہو جائے، اور جب اس میں گھر والا داخل ہو تو اسے راحت اور سکون اور چین اور سہولت مل جائے۔ یہ گھر وسیع نہیں ہے جو کنالوں پہ مشتمل ہے، لیکن جب پاؤں رکھتے ہیں تو کھانے کو آتا ہے۔ کئی لوگ آج شکایت کرتے ہیں کہ استاد جی کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی تعویذ لکھیں، کوئی دم بتائیں، کوئی حل بتائیں۔ جو ہی گھر میں داخل ہوتا ہوں دم گھٹنے لگتا ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالی ہمیں گھروں کی راحت اور چین نصیب فرمائے۔ جسے گھر کے اندر چین نہیں ملتا اسے بازار میں چین ملتا ہے، کلب میں چین ملتا ہے، اسے شراب خانوں میں چین ملتا ہے، اسے جوئے کی محفلوں میں راحت محسوس ہوتی ہے۔ عجیب بات نہیں ہے؟ گھر سے باہر جہاں پہ بھی ہو، گناہ کی مجلس میں ہو، محفل میں ہو، اسے آرام ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں، اس کا دم نہیں گھٹتا۔ گھر میں داخل ہوتا ہے تو دم گھٹتا ہے، سینہ تنگ ہوتا ہے، بوجھ محسوس ہوتا ہے، یہ لگتا ہے کوئی میرے ساتھ بات نہ کرے۔ تبھی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی وَوَسِّعْ لِي فِي دَارِي، اللہ میرے لیے میرے گھر میں وسعت پیدا فرما۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کتنا وسیع تھا؟ کتنے کنالوں پہ مشتمل تھا؟ آج کے حساب سے اگر ہم سمجھیں تو 6 سے 7 گز، اور بعض سیرت کی کتابوں میں 10 گز تک، اور شریعت میں پتہ ہے گز کس کو کہتے ہیں؟ ہاتھ کی اس انگلی کی اس جگہ سے لے کے کوہنی تک 10 بائی 10 کا مکان ہوتا تھا۔ دیواریں اس قدر بلند تھیں کہ اگر ایک اونچا آدمی قریب آ کے کھڑا ہوتا تو اس کو گھر کا صحن اور گھر کا سب نظر آ جاتا۔
لیکن ان حجرات میں، ان گھروں میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کی بہاریں گزاری۔ اللہ نے گھروں میں کیسی، ان حجرات میں کیسی وسعت رکھی، کبھی دل تنگ نہیں ہوا۔ خوشی سے جس اہلیہ کے ہاں تشریف لے جاتے، جس گھر میں تشریف لے جاتے، جس حجرے میں چلے جاتے، کبھی شکایت نہیں فرمائی۔ آج دنیا بھی سعادت مندی کی تلاش میں ہے، لیکن ساری دنیا کا فلسفہ اکٹھا کیجئے، ان کا علم اکٹھا کیجئے، ان کا تجربہ اور نچوڑ جمع کیجئے، تو ساری دنیا آپ کو یہ کہتی ہوئی سنائی دے گی کہ سعادت اور نیکبختی کی اور خوشی اور راحت کی اور سکون کی 3 علامتیں ہیں۔ پہلی علامت یہ ہے، عہدہ ہو، منصب ہو، حکومت ہو۔ جب کسی کے پاس عہدہ ہوگا، منصب ہوگا، حکومت ہوگی، حکمران ہوگا، چیئرمین ہوگا، وزیر ہوگا، یا اس کے پاس حکومت کی طرف سے کوئی اہم عہدہ ہوگا، تو اس کی زندگی سکون میں گزرے گی۔ بلکہ ہمارے ہاں تو اگر کسی کو سرکاری نوکری مل جائے، بھلے چوکیداری ہی کیوں نہ ہو، باپ بھی خوش ہو رہا ہوتا ہے، عزیز و اقارب بھی خوش ہو رہے ہوتے ہیں، پڑوسی بھی مبارکباد دیتے ہیں، مبارک ہو بھائی آپ کے بیٹے کو سرکاری نوکری مل گئی۔ عہدہ نہیں ہے، صرف نوکری ملی ہے۔ یہ نیک بختی اور سعادت کی علامت ہے۔ دوسری علامت یہ سمجھی جاتی ہے کسی کے پاس مال اور دولت زیادہ ہوگی، جائیداد زیادہ ہوگی، یہ راحت والی، سعادت والی زندگی گزارے گا۔ بڑے فخر سے کہتے ہیں اتنے مربوں کا مالک ہوں، اتنے کنال جگہ ہے، اتنی بڑی کوٹھی ہے، اتنا بڑا بینک بیلنس اور تجارت ہے۔ سعادت کی تیسری علامت دنیا والے کہتے ہیں کہ اولاد ہوگی۔ اس کے 6 جوان گبرو بیٹے ہیں، 10 بیٹے ہیں، فلاں فلاں ملک میں کما رہے ہیں۔ قرآن مجید نے ان سب چیزوں کو ذکر کیا اور بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا۔ آؤ آپ کو سلطنت مصر کے ایک جبار بادشاہ کے پاس لے جاتے ہیں۔ انا ربکم الاعلی، اس کا دعویٰ یہ تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ الیس لی ملک مصر وہذه الانہار تجری من تحتی، یہ مصر کی بادشاہت میرے پاس نہیں ہے، یہ نہریں دریائے نیل اور یہ ساری نہریں میرے تصرف میں، میری زیر حکومت چلتی ہیں۔ ام انا خیر من هذا الذي هو مہین ولا يكاد يبین، اللہ اکبر، میں بہتر ہوں یا معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، یہ موسیٰ حقیر، یہ ذلیل اور یہ کمینہ بہتر ہے۔ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، سورہ طٰہٰ پڑھیے 16ویں پارے میں، یہ جملے فرعون کی غلیظ زبان سے نکلے اور عظیم پیغمبر کے متعلق نکلے۔ میں بہتر ہوں یا یہ کمینہ اور ذلیل آدمی بہتر ہے؟ فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، اگر یہ اللہ کو اتنا ہی پسند تھا تو اللہ نے اس کو فقیر اور یتیم کیوں بنایا؟ اگر اللہ کی نظر میں پسندیدہ نہیں ہوں تو اللہ نے مجھے بادشاہت کیوں دی؟ یہ نہروں کا نظام میرے زیر تصرف کیوں چل رہا ہے؟ یہ سارے دعوے کرنے والا اللہ کی ذات بڑی صبر والی ذات ہے، بڑی حلم والی ذات ہے، بڑی بردباری والی ذات ہے، بڑی برداشت کرنے والی ذات ہے۔
یہ ایک نطفے سے بنا ہوا انسان ایک تخت پہ بیٹھ کے ربوبیت کا دعویٰ کرے اور پھر رب کے مقدس اور پاکیزہ بھیجے ہوئے پیغمبر کو ذلیل اور حقیر سمجھے، پھر اللہ نے پانی کی ایک ڈبکی سے غرق کیا، اسی پانی میں اسے غرق کیا جس پانی میں جسے یہ ذلیل کہتا تھا، نہ تیرنا جانتا تھا، معصوم بچہ ماں نے صندوق میں ڈال کے نیل کے حوالے کیا، جن لہروں میں جس پانی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تیرا کے بچایا تھا، اسی پانی کے اندر فرعون کو ڈبویا نہیں ڈبویا؟ کہاں گئی حکومت جب ایک صرف حتی اذا ادرکہ الغرق ایک مرتبہ اس کو غوطہ لگا، اب کہتے ہیں آمنت انہو لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، اب میں بھی اللہ پر ایمان لے آیا جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے تھے۔ اب آپ کو پتا ہے ابن کثیر رحمت اللہ تعالی نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا، فرشتوں نے یہ آواز سنی اس کے ڈوبتے ہوئے، الہ العالمین صوت غریب من رجل غریب من مکان غریب، آج تو عجیب آواز سنی ہم نے، اور ایک عجیب آدمی کی زبان سے سنی ہے، اور ایک عجیب جگہ سے سنی ہے، فرعون کی زبان سے۔ تکبر کے سوا آج تک تو جملہ فرشتوں نے بھی نہیں سنا تھا۔ یہی پانی تھا، یہی سمندر تھا، اس سمندر کی گہرائی میں، مچھلی کے پیٹ میں، تین اندھیروں میں ایک بندہ تھا، فنادى في الظلمات لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کی زبان سے بھی یہ جملے نکلے تھے، لیکن وہاں فرشتوں نے کہا تھا۔ آج جو آواز آئی ہے صوت معروف، یہ تو معروف آواز ہے، من رجل معروف، اور ایک پہچانے ہوئے شخص کی آواز ہے، لیکن من مکان غریب، لیکن جس جگہ سے آ رہی ہے وہ جگہ آج انوکھی اور اجنبی ہے، وہاں سے کبھی آواز نہیں آئی تھی۔ اللہ ہمیں ایسا بنائے کہ ہم صرف گرفت میں آنے کے بعد استغفر اللہ کہنے والے نہ بنے، جب اللہ کی پکڑ آ جائے اس کے بعد لا حول ولا قوت صرف ہماری زبان سے نہ نکلے، کہیں ہمارے متعلق بھی فرشتوں کے وہ الفاظ نہ ہو جو فرعون کے متعلق تھے۔ آج ہم کس زبان سے اللہ کی تعریف سن رہے ہیں؟ دنیا نے فلسفہ پیش کیا، امیر ہوگے، مال زیادہ ہوگا تو اس وقت لوگ سمجھیں گے کہ یہ آدمی راحت میں ہے، سکون میں ہے، سعادت کی زندگی جی رہا ہے۔ نہیں نہیں نہیں، اللہ نے قرآن مجید میں سورہ قصص کے اندر 11ویں رکوع سے پورا رکوع بیان کیا ہے قارون کے متعلق، اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، اتنے بڑے خزانوں کا مالک کہ جس کے خزانوں کی چابیاں ایک جماعت اٹھا کے چلتی تھی۔ ایک کمزور سے کمزور آدمی بھی آج کل 20 کلو وزن تو اٹھا سکتا ہے نا، تو ذرا صحت مند ہے تو 1 من 1.5 من تک وزن اٹھا سکتا ہے۔ اندازہ لگائیے کہ اگر 10 آدمی صرف ان خزانوں کی چابیاں اٹھانے والے ہوں اور ایک کمزور آدمی 20 کلو تک چابیاں اٹھانے والا ہو، جن خزانوں کی چابیاں 20 کلو تک ایک آدمی اٹھانے والا ہو اور ایسے 10 آدمی ہو، 20 ہو، وہ خزانے کیسے ہوں گے؟ یہاں 2 جماعتیں تھی، یہ جب نکلتا تھا، آج جب ہم کہتے ہیں لباس کو دیکھ کر ہم کہتے ہیں یہ ایک جملہ نکلا، پتہ نہیں کہاں سے آیا،
عربی ثقافت کا حصہ بھی ہے، الناس باللباس۔ اردو میں بھی اس کا ترجمہ یوں کیا جاتا ہے، لباس شخصیت کی پہچان کرتا ہے۔ یہ جملہ اسلامی نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا لباس اچھا نہیں ہونا چاہیے، لیکن لباس ہی سے شخصیت کی پہچان اگر کرو گے تو سیدنا بلال کے متعلق کیا کہو گے؟ اگر لباس سے شخصیت کی پہچان کرو گے حضرت صہیب بن سنان الرومی کے متعلق کیا کہو گے؟ حضرت مصعب بن عمیر کے متعلق کیا کہو گے؟ عمار بن یاسر کے متعلق کیا کہو گے؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ یہ جملہ اسلامی نہیں ہے۔ جب یہ نکلتا تھا فخرج علی قومہ فی زینتہ، جب یہ مجلس میں نکلتا تھا مزین ہو کر، صحیح بخاری شریف کے الفاظ ہیں، ایک دن یہ نکلا، خرج مرجل، یہ نکلا اپنے بالوں میں کنگھی کیے ہوئے، فی حلۃ تعجبہ، ایسے لباس میں نکلا جو اسے خود اچھا لگ رہا تھا، بہت ہی اتراتے ہوئے تکبر کے ساتھ لباس پہن کے نکلا، فأخذته الارض، زمین نے پکڑ لیا، پاؤں اٹھانا چاہتا ہے، زمین نے پکڑ لیا، ہل نہیں سکتا، زمین کے اوپر پاؤں مارتے ہو، سینہ اوپر اٹھا کے نکلتے ہو، سر یوں اٹھا کے چلتے ہو، انسانیت کو ذلیل سمجھتے ہوئے، اور یہ سمجھتے ہو کہ میرے جیسا کوئی نہیں، گاڑی کی سیٹ کی تو بات ہی نہیں کر رہا، اس پہ بیٹھ کر تو پھر پر لگ جاتے ہیں، زمین پر بعض لوگ چلتے ہیں، سینہ نکال کر سر کو اٹھا کے کسی سے جب بات کرتے ہیں تو ان کی ان انداز میں حقارت ظاہر ہو رہی ہوتی ہے۔ فخرج علی قومہ فی زینتہ، قرآن نے کہا جب تم تکبر سے گھر سے نکلتے ہو ذرا یہ تو بتاؤ، انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا لا تمشی فی الارض مرحا، زمین پہ کیوں تکبر سے چلتے ہو؟ جب تم پاؤں مارتے ہو کیا زمین میں گڑا پڑتا ہے؟ زمین پھٹ جاتی ہے؟ یا تم سینہ اور سر اوپر اٹھاتے ہو تو پہاڑوں کی بلندی تک پہنچتے ہو؟ نہیں، ادب کے ساتھ چلو، زمین پر ایسے چلو جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلا کرتے تھے، نگاہ مبارک زمین پہ ہوتی تھی اور یوں محسوس ہوتا تھا جیسے بلندی سے، پہاڑی سے نیچے کی طرف اتر رہے۔ انسان جب اوپر سے نیچے آتا ہے کیسے آتا ہے؟ سینہ تان کے آتا ہے یا یوں نیچے سر اس کا نیچے کی طرف ہوتا ہے، اپنے پاؤں کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے عظیم انسان دنیا میں آیا، آپ کے چلنے کا انداز یہ تھا، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اللہ کے بندے جو ہوتے ہیں نا محبوب، ان کی زمین پہ چال کا انداز ہی کچھ عجیب ہوتا ہے، اس سے عاجزی جھلک رہی ہوتی ہے۔ کیا نطفے کا بنا ہوا انسان ہوگا، اور کیا وہ انسان جس کا خاتمہ کیڑوں کی خوراک پر ہوگا، اس کے تکبر۔ دنیا نے سعادت مندی سمجھی مال کی بنیاد پر، نکلا فخرج علی قومہ فی زینتہ، دو جماعتیں تھیں، ایک نے دیکھا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ہائے کاش کہ ہمیں بھی ایسا دیا جاتا جیسے قارون کو دیا گیا۔ دوسری جماعت نے سمجھایا ایمان پہ اللہ کا شکر ادا کرو، کس بات کو لالچ کی نظر سے دیکھ رہے ہو؟ اور پھر اللہ نے انجام بتایا، فخسفنا به وبداره الارض، ہم نے اسے بھی اور اس کے مال و متاع کو، اس کے گھر کو زمین بوس کر دیا، دھسا دیا۔ اور صحیح بخاری کے الفاظ یہ ہیں کہ وہ قیامت کی صبح تک ثم يتجلجل الى يوم القیامہ، زمین میں وہ دھستا رہے گا قیامت کے دن تک۔ تقریباً 6000 سال سے اوپر کا عرصہ ہو چکا ہے، زمین میں دھستا جا رہا ہے۔
قیامت کی صبح تک جائے گا۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، مال کو جمع کر کے روز گنتا ہے کتنا اضافہ ہوا، کتنا بڑا۔ کیا یہ سمجھتا ہے ان مالہ اخلدہ کہ یہ اس کا مال اسے ہمیشہ رکھے گا؟ لوگوں نے سعادت سمجھی مال میں، نہیں، لوگوں نے سعادت کی تیسری علامت یہ سمجھی کہ اولاد کی کثرت ہوگی، اولاد زیادہ ہوگی تو یہ انسان سعادت مند ہوگا۔ سورہ کہف پڑھیے، دو دوستوں کا قصہ موجود ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، کھیتی باڑی پانی سب کچھ موجود، انگور ہیں مختلف قسم کے، وہاں پہ کھجوروں کے درخت ہیں، باغ ہیں، بیچ میں پانی کی نالیاں ہیں، اور دوسرا فقیر ہے، یہ تکبر سے آ رہا ہے اور بڑے فخر سے کہتا ہے کہ میں تجھ سے بہتر ہوں مال میں بھی اولاد میں بھی۔ لولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ، جب تم اپنے باغ میں داخل ہوتے ہو ما شاء اللہ کیوں نہیں کہتے؟ اللہ نے اتنے لوگوں میں تمہارا انتخاب کیا، اللہ نے تمہارے اوپر رزق کی وسعت کی، اللہ کی تعریف بیان کرو۔ انا اکثر منک مالا وولدا، میں تم سے زیادہ ہوں مال میں بھی اولاد میں بھی۔ ولید بن مغیرہ کے 12 بیٹے تھے، بعض سیرت نگاروں نے لکھا 14 بیٹے تھے، ایمان کے قریب آ چکا تھا، پھر بگڑ گیا اور بگڑ کر مال اور سرداری کی لالچ میں آ کے کہتا ہے ان ھذا الا سحر یؤثر، میں تو قرآن سے متاثر ہو گیا تھا، اصل بات یہ ہے کہ یہ ایک جادو ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جادوگر کہہ دیا۔ پھر نتیجہ کیا نکلا؟ وہ 12 کے 12 بیٹے اسے بچا سکے۔ قرآن مجید سورہ قلم کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے، اور قرآن نے اس کے متعلق ایک لفظ ایسا کہا ہے جو قرآن مجید میں اللہ کا انداز نہیں ہے۔ اللہ اکبر، قرآن بڑی شائستہ کتاب ہے۔ اللہ جب کوئی بات کرتے ہیں بڑے پاکیزہ انداز سے، خوبصورت انداز سے کرتے ہیں، اشارے سے سمجھا دیتے ہیں، کہیں مباشرت، کہیں تجامعون، لامستم، افضتم۔ تفسیر کا وقت نہیں ہے کہ میں عرض کروں، شائستہ طریقے سے میاں بیوی کے تعلق کو بیان کیا۔ اس آدمی کا تذکرہ آیا تو جیسے اللہ کا صبر جواب دے گیا ہو۔ اللہ نے زنی، ولد الزنا ہے، حرام کی اولاد ہے، یہ اندازہ آپ کو قرآن میں نہیں ملے گا۔ حرام کا نطفہ ہے یہ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہتا ہے، قرآن کو جادو کی کتاب کہتا ہے۔ اولاد کی کثرت تھی، برباد ہوا نہیں۔ سعادت کو جو دنیا نے بیان کیا، سعادت ان میں نہیں ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ، سورۃ النحل 14ویں پارے کی آیت 97 پڑھ لینا۔ جس آدمی کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے، نیک عمل کے ساتھ ہے، مرد ہے یا عورت، ہم اسے پاکیزہ زندگی دیں گے۔ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم فأولئك لهم الأمن وهم مهتدون۔ ایمان لایا، شرک سے بچا، ایسی چیز جو اللہ کے ساتھ شرک کا شبہ پیدا کرنے والی ہو، اپنے دامن کو، اپنے ایمان کو شرک سے بچا بچا کے زندگی گزاری۔ اولئک لهم الامن، صاحب امن یہ ہے، امن والی، سکون والی، راحت والی زندگی اس کے پاس ہے۔ آؤ حضرت بلال کی طرف۔ باپ کے اوپر کوئی مجھے تاریخ سے ان کا نسب نامہ لا کے دکھائے۔ بلال بن رباح، رباح کے باپ کا نام کیا ہے؟ اوپر کی نسل کا نام کیا ہے؟ کس علاقے سے آئے ہیں؟ حبشہ سے آئے ہیں۔
سیاہ فام میں اور تپتی ہوئی دھوپ میں دوپہر کے وقت مکہ مکرمہ میں اگر کوئی گیا ہو تو ذرا حرم سے باہر نکل کر پہاڑوں کو دیکھے. زمین پہ جو ریگزار ہیں، ریت کے ذرے ہیں، پہاڑوں پہ نوکیلے پتھر ہیں، ان نوکیلے پتھروں کے اوپر دوپہر کی گرمی میں حضرت بلال کو گھسیٹا جاتا ہے، چمڑی ادھڑ جاتی ہے اور نیچے کا گوشت زخمی ہو کر ہڈی تک زخم کا اثر پہنچ جاتا ہے. پھر زمین پر انگاروں پہ لٹا کے سینے پہ بھاری پتھر رکھ دیا جاتا ہے اور زبان سے احد احد کے الفاظ نکلتے ہیں. کبھی معصوم بچے پیچھے لگائے جاتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں کوئی پاگل اور دیوانہ ہو اور لوگ اس کے پیچھے بچے لگ جائیں، سارے پتھر مارتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں، ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، کوئی فکر نہیں. احد احد. وہ لذت حضرت بلال نے جو اللہ کی محبت میں، ایمان کی محبت میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت کی محبت میں اور جذبے میں جو کیفیات ان کو محسوس ہوئیں، یہ تو کوئی پوچھے تو حضرت بلال سے پوچھے. آج بھی جو لوگ حج یا عمرے کے لیے جاتے ہیں، میں جون جولائی کی بات نہیں کر رہا، میں جنوری اور فروری کی بات کر رہا ہوں. جنوری اور فروری میں وہ ماربل جو حرم کے اندر سفید ہے، اس سے ہٹ کر کسی دوسرے رنگ والے ماربل کے اوپر پاؤں رکھ کے مجھے کوئی دکھا دے. وہاں ان سیاہ پہاڑوں کے اوپر یہ منظر اس وادی کے اندر آج بھی محفوظ ہے. یہ زندگی سعادت والی زندگی ہے کہ مار کھا کے بھی انسان پریشان نہیں ہے، مارنے والا پریشان ہے. میں تھک گیا ہر حربہ استعمال کر کے، اور یہ مار کھانے والا یہ اپنی بات سے باز کیوں نہیں آ رہا؟ اسی لیے کہ اسے جو سعادت حاصل ہوئی ہے اس سعادت کو دنیا نہیں سمجھ رہی. حبیب ابن زید کو دیکھیے، 16 سال کا نوجوان، 16 سال کا نوجوان مسیلمہ کذاب کے خلاف جہاد میں نکلا، گرفتار ہو گیا، ہاتھ پاؤں باندھ کے مسیلمہ کے سامنے کھڑا کیا گیا. مسیلمہ کا ان کے ساتھ جو گفتگو ہوئی ہے، جو کلام ہوا ہے، کیا تم محمد کو اللہ کا رسول سمجھتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا ہاں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ. مجھے مسیلمہ کو اللہ کا رسول سمجھتے ہو؟ لن اسمع، میں نہیں سن رہا. پھر سوال ہوا اتشہد ان محمد رسول اللہ؟ کہتے نعم اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. اتشہد انی رسول اللہ؟ لا اسمع کلامک، میں آپ کی بات نہیں سن رہا. محمد کا نام لیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، سنتے ہو، اور اس کے لیے تمہاری زبان گواہی بھی دیتی ہے، اور جب میں اپنے بارے میں کہتا ہوں تو تمہارے کان بہرے ہو جاتے ہیں. کہا میں نہیں سنتا. یعنی یہ کلام ایسا نہیں ہے جو سننے کے قابل ہو. تمہاری بات میں کوئی وزن ہو تو آدمی سنے. کیا کیا گیا؟ ہاتھ پاؤں اور یہ ایک ایک پورا کاٹ دیا گیا. انگلی کے 3 حصے ایک ایک پورا کاٹ کے ان کو ایک پوٹڑی میں گھٹڑی میں بند کر کے مدینہ منورہ ان کی ماں کے پاس بھیجا گیا، اور یہ بتانے کے لیے، یہ دھاک اور روب بٹھانے کے لیے کہ جو ہمارے خلاف نکلے گا ان کی ماں کو ہم یہ تحفہ دیں گے. اب پھر دیکھیے کہ ماں بھی کیسی ماں تھی. وہ حبیب ابن زید اپنے اس بیٹے کی لاش کو، اس کے ٹکڑے ٹکڑے اعضاء کو اپنے ہاتھ میں اٹھا کے یوں کہتی ہے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے ایک شہید کی ماں بنایا. لہذا اليوم ارضعته، میں نے اپنے بچے کو دودھ اسی دن کے لیے پلایا تھا. میں یہی چاہتی تھی کہ میرا بیٹا دین کا خادم بنے. ہاں، اس نے اپنے دودھ پینے کا حق ادا کیا. حضرت خنسا کے 4 بیٹے شہید ہوئے.
فرمایا جو عورت میرے گھر کی دہلیز پہ قدم رکھنا چاہتی ہے تب آئے کہ جب مجھے مبارکباد دینا چاہتی ہو، تعزیت کے لیے، تسلی کے لیے نہ آئے۔ سعادت اس کو کہتے ہیں۔ 4 بیٹے جوانی میں اٹھ گئے، دل مطمئن ہے۔ اب کوئی کہتا ہے موسیقی میں مجھے اطمینان کی ضرورت ہے، کوئی کہتا ہے کہ جی رقص و سرور سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ ساری رات بے پردہ عورتوں کا ناچ اور ان کا گانا یہ ہم لوگ کرتے ہیں۔ میں کسی ہندو کی بات نہیں کر رہا، یہ ہم لوگ جو یہاں نمازی بن کے بیٹھے ہم لوگ کرتے ہیں۔ تہجد کے وقت تک کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت حاجی صاحب کا حج بھی رخصت ہو جاتا ہے، اس وقت ہر آدمی کا خواہ مولوی صاحب بھی ہو ان کی بھی مولویت رخصت ہو جاتی ہے، ساری رات ایسا کرتے۔ کیوں کرتے ہو؟ معاشرے میں کوئی مقام ہو، لوگ کہیں کہ بیٹے کی شادی تھی تو اتنا خرچ کیا، اتنا کچھ کیا۔ یہ کوئی سعادت کی بات ہے؟ یہ کوئی خوشی کی بات ہے؟ مسلمان کے لیے تو ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ وہ چیزیں جو اسلام کی بیخکنی کرنے والی ہیں، وہ چیزیں جو اسلام کی جڑوں کو کاٹنے والی ہیں، وہ چیزیں جو اسلام کی بنیاد کو گرانے والی ہیں، وہ ہمارا سٹیٹس بن گئی اور ہمارا معاشرہ آج ان پہ فخر کر رہا ہے۔ بجائے اس کے کہ ایسا کام اگر ہمارا کوئی کرتا ہم سر چھپاتے کہ ہماری نسل کے کسی آدمی نے یہ جرت کی ہے، فخر کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس سے سکون ملتا ہے، ہمیں راحت ملتی ہے۔ نہیں، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ دل کا اطمینان اگر ملے گا اللہ کی یاد سے ملے گا، خرافات میں کبھی نہیں مل سکتا۔ مسجد کے اندر نماز پڑھی، امام کھڑا ہوا، اعلان کیا کہ نصارہ نے مسلمانوں پہ حملہ کر دیا ہے، عیسائیوں نے حملہ کر دیا ہے، جلدی جلدی تیار ہو جائیے۔ ایک 70 سال کے بزرگ آدمی گھر کی طرف دوڑے، زرہ پہنی، تلوار اٹھائی، سر پہ خود رکھا، گھوڑا لیا، گھر سے نکلنے لگے۔ عورت کی آواز آئی، یا شیخ، اے بزرگ آدمی، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتی ہوں، میری بات سنیے۔ شیخ رک گئے، مڑ کے دیکھا ایک عورت ہے۔ آپ سفر جہاد میں جا رہے ہیں؟ ہاں، میں ایک بیوہ عورت ہوں، خاون فوت ہو چکا ہے، وہ ہوتا تو آج آپ کے ساتھ اس کو بھیج دیتی، میرے پاس بھیجنے والا کوئی نہیں، یہ ایک ہدیہ ہے، اس تھیلے کے اندر اسے جہاد کے سفر میں استعمال کر لیجئے۔ شیخ کہتے ہیں میں نے اٹھا کے کھول کے دیکھا، وہ اس عورت کے سر کے بال ہیں، سر کے بال ہیں۔ میں نے کہا اس کے ساتھ کیا کروں؟ کہا میرے گھر میں کچھ نہیں تھا، نہ تلوار تھی، نہ زرہ تھی، نہ خنجر تھا، نہ تیر، کچھ نہیں تھا، میرے پاس یہ تھا، میں نے اپنے بال دے دیے، ان کی رسی ہی بنا لیجئے، کسی نہ کسی حد تک تو دین کی خدمت ہو جائے گی۔ لیا ایک معصوم چھوٹا سا بچہ، حضرت رکیے، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے مجھے اپنے ساتھ سوار کر لیجئے، تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ میں آپ کے ساتھ مجاہد بن کے جانا چاہتا ہوں، لیکن تم تو بہت چھوٹے ہو۔ کیا ہوا؟ آپ کو معلوم نہیں ابو جہل جو اس امت کا فرعون تھا، اس کے تکبر کو خاک میں ملانے والے 2 چھوٹے بھائی نہیں تھے کیا؟ بچے کی اس بات نے مجھے لاجواب کر دیا۔ میں نے کہا ایک شرط پر میں تمہیں اپنے ساتھ بٹھاؤں گا، گھوڑے کی پشت پر، کل قیامت کے دن اگر تم شہید ہو گئے، اللہ کے دربار میں تم نے گواہی دینی ہے میرے حق میں۔ کہ میں آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں۔ بٹھایا، میرے ساتھ چل پڑا، سامنے دشمن کی فوج، ایک تیر مانگا، پھینکا اس کو، دشمن واصل جہنم، دوسرا، تیسرا، اور آخر میں نے اس کو دیکھا وہ خود شہید ہو گیا۔ میں نے اس کا سر اٹھا کے کہا بیٹا کیا ہوا وعدہ نہیں بھولنا۔ کہا چچا جان کبھی نہیں بھولوں گا۔ لیکن تم کس کے بیٹے ہو؟ کہ حضرت میں اسی اماں کا بیٹا ہوں جس کے بال آپ کو دیے گئے تھے،
اسی کا بیٹا ہوں. شہادت اس کو کہتے ہیں. کوئی پچھتاوا نہیں، جان جاتی ہے جائے، لیکن ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، ہماری زندگی اتنی پاکیزہ ہو، ہمارے اعمال اتنے صالح اور پاکیزہ ہوں کہ آسمان کے فرشتے انہیں دیکھ کر ان پہ رشک کریں. بعض دفعہ انسان ایسا خوبصورت عمل کرتا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں جیسے اللہ کی شان ہے، خوش ہوتے ہیں اللہ. ان میں سے ایک وہ آدمی ہے جو تہجد کے لیے اٹھتا ہے. سردی کی راتوں میں اگر بیوی کی آنکھ کھل گئی تو اپنے میاں سے کہتی ہے اللہ کے بندے اٹھ جائیے، اور اگر اس کی آنکھ کھل گئی اس کو کہتا ہے کہ اللہ کی بندی اٹھ جاؤ، اللہ کے دربار میں جانے کا وقت آ چکا ہے. اس کیفیت کو دیکھ کے اللہ خوش ہوتے ہیں، فرشتوں سے فرماتے ہیں تم کہتے تھے یہ زمین پہ فساد کریں گے، قتل و قتال کریں گے، خون بہائیں گے، جاؤ آج ان کی راحت کا وقت ہے، نیند زوروں پر ہے، اس وقت نیند خوب آتی بھی ہے، لیکن وہ بستر چھوڑ کے مجھے راضی کرنے کے لیے مصلی پہ جا رہے ہیں. سعادت چاہتے ہو نا، سعید بن جبیر بنو، اپنی اولاد کو سکھاؤ. 75 سال کا بوڑھا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا شاگرد، اور ایسا شاگرد کہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے جب کوئی مسئلہ پوچھتا تھا حضرت فرمایا کرتے تھے ابن الدہما کہاں ہے، سعید ابن جبیر تمہارے پاس موجود ہے، اس سے کیوں نہیں پوچھتے؟ حالانکہ شاگرد ہیں اور تابعی ہیں. کوفہ سے اٹھ کے آئے، مکہ مکرمہ میں زندگی گزاری. حجاج بن یوسف نے چمڑے پہ بٹھایا، تفصیلی مکالمہ ہے، سب کی طرف نہیں جاتا، لیکن بٹھا کے کہا ویلک، ہلاکت ہو تمہارے لیے. سعید بن جبیر نے کہا الویل لمن زحزح عن الجنہ وادخل النار، ہلاکت اور بربادی تو اس کے لیے ہے جو جنت سے دور کر دیا گیا، جہنم میں داخل کر دیا گیا. برباد تو وہ ہے. تم کیسے مرنا پسند کرو گے؟ میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں، خود بتاؤ کیسے قتل ہونا چاہتے ہو؟ سبحان اللہ. فرمایا جیسے تمہیں کل کو قتل ہونا منظور ہے، جیسے تم اپنی موت پسند کرتے ہو نا، اسی طرح قتل کر دو. جلاد کو بلایا، اسے لٹاؤ، قتل کرو. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. فرمایا اس کا منہ، اس کا رخ قبلے سے ہٹا دو. قبلے سے منہ ہٹا دیا گیا. اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جس طرف بھی رخ کرو وہاں اللہ کی ذات ہے. اوندا کر دو، سر اس کا زمین کی طرف کر دو اور الٹی طرف سے ذبح کرو. جلاد کو کہا گیا، سر نیچے کیا گیا. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. فرمایا اسی مٹی سے ہم نے تمہیں بنایا ہے، اسی مٹی میں ہم تمہیں لے جائیں گے، اسی مٹی سے پھر ہم تمہیں زندہ کر کے نکالیں گے. کوئی بات نہیں، اس طرح شہید کر دیا گیا. خون ہے جو بہ رہا ہے، بہ رہا ہے، بہ رہا ہے، رک نہیں رہا. حجاج کانپنے لگا. میں نے ہزاروں لوگ مروائے، ہزاروں لوگ مارے، زندگی میں اتنا خون کسی کا نہیں بہتے ہوئے دیکھا جو سعید بن جبیر کا نکلا. بتانے والے نے بتایا اس لیے کہ جب موت سامنے آتی ہے انسان گھبرا جاتا ہے. موت کا خوف، اس کی وجہ سے خون خشک ہو جاتا ہے، تب کم خون نکلتا ہے. سعید بن جبیر ایک ایسا شخص تھا جو اللہ کے سوا کسی سے ڈرتا نہیں تھا. اس کی زندگی بھی سعادت والی تھی، آج موت بھی سعادت والی ہے. اس لیے جس پر موت کے وقت خوف نہ ہو، پورے کا پورا خون اس کے جسم سے نکل گیا. اللہ ہمیں ایسی سعادت والی زندگی نصیب فرمائے.
سعادت چاہتے ہو نا، قرآن کی طرف آؤ، مسجد کی طرف آؤ، ایمان کی طرف آؤ، نیک عمل کی طرف آؤ، اللہ کی اطاعت کی طرف آؤ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی طرف آؤ. یہ تمام کی تمام اللہ کی رحمت کی چھتریاں ہیں. ادھر سے نکلو گے فتنے کا شکار ہو جاؤ گے اور کوئی فتنے سے نہیں بچا سکے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.